مسالے دار کھانوں کے بارے میں نا ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا؟ مطلب لوگ یا تو اسے جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں، بالکل، یا پھر اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کوئی بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے، ایکسٹریمز پر ہوتے ہیں لوگ۔ تو آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مضامین اور تحقیقی رپورٹس ہیں، اور ہم ان کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی مسالے دار کھانا کھاتا ہے تو آخر ہمارے جسم کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اچھا، کیا یہ صرف زبان کا چٹکارا ہے، یا اس کے پیچھے صحت سے جڑی کوئی گہری سائنس بھی ہے؟ بالکل۔ اور دیکھیں، اس پوری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک کیمیکل ہے، کیسیسن۔ کیسیسن؟ جی، یہی وہ چیز ہے جو مرچوں کو ان کی تیزی اور وہ جلن والا احساس دیتی ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ اصل بھی ہمارا دوست ہے یا دشمن، ٹھیک ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں اور کہاں یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دعوے پر بات کرتے ہیں جو سب کی توجہ کھینچتا ہے: وزن میں کمی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مسالے دار کھانے میٹابولزم کو تیز کر کے وزن کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جی، اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ 2017 کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ کیپسائسن میٹابولک صحت کو بہتر بناتا ہے، خاص طور پر موٹے لوگوں میں۔ جی، خاص طور پر موٹاپے کا شکار افراد میں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ آپ کے جسم کے انجن کو تھوڑی دیر کے لیے تیز کر دیتا ہے، اچھا، جس سے آپ کچھ اضافی کیلوریز جلاتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مرچیں کھائیں اور وزن غائب ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مددگار ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بوسٹ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وزن کم کرنے کا بنیادی اصول تو وہی ہے، آپ کو جلانے سے کم کیلوریز کھانی ہوں گی۔ مسالے دار کھانا اس عمل کو تھوڑا سا آسان بنا سکتا ہے، لیکن یہ خود سارا کام نہیں کرے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی: درد میں کمی۔ جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز خود منہ میں آگ لگا دے وہ جسم میں کہیں اور درد کو کم کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو بالکل الٹی منطق لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کی سائنس واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے سبسٹنس پی کہتے ہیں۔ سبسٹنس پی؟ جی، اس کا کام ہے اعصابی سروں سے دماغ تک درد کے سگنل پہنچانا۔ اسے آپ درد کا پیغام رساں یا ڈاکیا سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، درد کا ڈاکیا۔ تو جب آپ کیسیسن استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے میں ہو یا کسی کریم کی شکل میں، تو وہ ان اعصابی سروں پر جا کر سبسٹنس پی کے سارے ذخیرے کو خالی کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اب جب ڈاکیا ہی نہیں رہے گا تو درد کا پیغام دماغ تک کیسے پہنچے گا؟ واہ، تو یہ درد کو مارتا نہیں بلکہ درد کا پیغام بھیجنے والے ڈاکیے کو ہی تھکا کر راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جوڑوں کے درد یعنی آسٹیو آرتھرائٹس اور اعصابی درد کے لیے جو جیل یا کریمیں ملتی ہیں، ہاں ملتی ہیں، ان میں اکثر 2.5% سے 8% تک کیپسائسن موجود ہوتا ہے، اور تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ بہت مؤثر ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ زیادہ مرچیں کھانے سے معدے میں السر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ دادی اماں ہمیشہ کہتی تھیں اتنی مرچیں مت کھاؤ، پیٹ میں سوراخ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ذرائع تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں۔ جی، یہ شاید مسالے دار کھانوں کے بارے میں سب سے بڑی اور پرانی غلط فہمی ہے۔ اچھا؟ ایک گیسٹرو-انٹرولوجسٹ ہیں ایڈون میک ڈونلڈ، ان کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیپسائسن معدے میں تیزاب کی پیداوار کو کم کرتا ہے، اسے بڑھاتا نہیں۔ ایک منٹ، یہ تیزاب کو کم کرتا ہے؟ جی، تو پھر السر کا اصل مجرم کون ہے؟ السر کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ایچ پائلوری نام کا ایک بیکٹیریا، اوکے، اور دوسرا درد کش ادویات یعنی NSAIDs کا لمبے عرصے تک استعمال۔ بلکہ کیپسائسن تو ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے حفاظتی کردار ادا کر سکتا ہے جو یہ درد کش دوائیں لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ان دواؤں کے مضر اثرات سے معدے کو بچانے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب دادی اماں کی بات غلط تھی؟ یہ تو ایک پوری نسل کا عقیدہ بدلنے والی بات ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مدافعتی نظام کی، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کی۔ جی، ذرائع میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ روزانہ 1 ہری مرچ کھاتی ہیں تاکہ بیمار نہ پڑیں۔ اور یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی سائنس ہے۔
مرچیں جو ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس؟ جی، یہ ہمارے جسم کے محافظ سپاہی ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز نامی مالیکیول سے لڑتے ہیں جو ہمارے خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ بالکل۔ فوڈ سائنس کے ایک پروفیسر ہیں جان ہیز، وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ مرچوں میں موجود مرکبات ہماری مجموعی صحت کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک بہت بڑے دعوے کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع میں کینسر سے لڑنے کی صلاحیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ بالکل، اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ابتدائی تحقیق ہے، لیکن جو نتائج ہیں وہ بہت امید افزا ہیں۔ جیسے کہ چوہوں پر ایک تحقیق کی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیپسائسن نے صحت مند خلیوں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر پروسٹیٹ کینسر کے تقریباً 80% خلیوں کو ختم کر دیا۔ 80%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ چوہوں پر تحقیق تھی، انسانوں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ جو چیز چوہوں میں کام کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ انسانوں میں بھی بالکل ویسے ہی کام کرے۔ صحیح۔ اس لیے ابھی بہت مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن ایک منظم جائزے میں پھیپھڑوں اور پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے طور پر کیپسائسن کی صلاحیت کے بارے میں مثبت اشارے ملے ہیں۔ تو یہ مستقبل کے لیے ایک امید ہے؟ جی، یہ مستقبل کی تحقیق کے لیے دروازے کھولتا ہے، لیکن ابھی اسے کینسر کا علاج سمجھنا بالکل غلط ہوگا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ وزن کم کرنے میں مدد، درد میں کمی، مدافعتی نظام کی مضبوطی، کیا یہ سب مل کر ہماری زندگی لمبی کر سکتے ہیں؟ ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو کہتی ہے کہ جو لوگ ہفتے میں 5 سے 7 دن مسالے دار کھانا کھاتے ہیں، ان میں موت کا خطرہ 14% کم ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تحقیق تھی جس میں لاکھوں لوگ شامل تھے، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 14% کمی عمر، جنس اور دوسرے لائف سٹائل فیکٹرز کو مد نظر رکھنے کے بعد بھی برقرار رہی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ مرچیں کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تعلق تو دکھاتی ہے لیکن وجہ ثابت نہیں کرتی۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسالے دار کھانے کھاتے ہیں ان میں کوئی اور مشترکہ عادت ہو جو لمبی عمر کا باعث بنتی ہو، لیکن یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ سائنسدان اس پر مزید تحقیق کرنے پر مجبور ہیں۔ چلیں اب کچھ روزمرہ کے عملی فوائد پر بات کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسالے دار کھانے میٹھے کی طلب کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے۔ یہ تجربہ شاید بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا، جیسے تیز مرچوں والے کھانے کے بعد چاکلیٹ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ بالکل۔ ایک ماہر غذائیت ہیں بونی ٹیپڈیکس، وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان کے مطابق ان کے بہت سے مریض کہتے ہیں کہ جالاپینو یا کوئی تیز مرچ والی چٹنی کھانے کے بعد انہیں ایک طرح کی تسکین مل جاتی ہے۔ اور میٹھے کی خواہش کم ہو جاتی ہے؟ جی، اور اس سے میٹھے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ چینی کی مقدار کم کرنے کا ایک غیر متوقع لیکن مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور عام تجربہ، ناک کا بہنا۔ جیسے ہی کوئی تیز سالن کا نوالا منہ میں جاتا ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی۔ لوگ اسے پریشانی سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ بالکل، یہ ایک قدرتی ڈیکنجسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے، یعنی ناک کھولنے والی دوا کی طرح۔ اچھا؟ جی، ماہر غذائیت سنتھیا ساس کہتی ہیں کہ کیپسائسن کی کیمیائی ساخت ان مرکبات سے بہت ملتی جلتی ہے جو آپ کو ناک کھولنے والے سپرے میں ملتے ہیں۔ واہ! اور جتنی مرچ تیز ہوگی اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو میری بہتی ہوئی ناک دراصل میرا جسم خود کو صاف کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، اور ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے کہ مرچیں وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہیں جو ہماری بلغمی جھلیوں یعنی میوکس میمبرینز کو مضبوط بناتا ہے۔ اور یہ جھلیاں ہمیں جراثیم سے بچاتی ہیں؟ بالکل، یہ ہمارے ناک، گلے اور پھیپھڑوں میں دفاع کی پہلی لائن ہوتی ہیں۔ یہ سب تو بہت مثبت پہلو ہیں۔ ذرائع میں سوزش یعنی انفلیمیشن اور دل کی صحت کا بھی ذکر ہے، کیا ان پر بھی بات کر لیں اس سے پہلے کہ ہم سکے کا دوسرا رخ دیکھیں؟ ضرور۔ کیپسائسن میں سوزش کم کرنے کی زبردست خصوصیات ہیں۔ چوہوں پر کی گئی ایک تحقیق میں تو اس کے اثرات کو ڈائکلوفینیک یعنی والٹرن؟ جی، جو والٹرن کے نام سے مشہور ہے، اس دوا کے برابر پایا گیا۔ اور چونکہ دائمی سوزش بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور دل کی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں بھی اچھی خبر ہے۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ مرچیں برے کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے میں؟ جی، اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ سنتھیا سوس کے مطابق کیسائسن پر دوران خون کے مسائل اور دل کی بے ترتیب دھڑکن جیسے امراض کے علاج کے لیے بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب فوائد سن کر تو لگتا ہے کہ ہر کسی کو روز مرچیں کھانی چاہیے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہوگا۔ کیا روزانہ مسالے دار کھانا کھانے کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور یہاں اعتدال اور اپنے جسم کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ذائقے کی حس پر اثر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا ذائقے کی حس ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، لیکن عادی ہو جاتی ہے۔ جب آپ روزانہ بہت تیز مرچیں کھاتی ہیں تو آپ کے ذائقے کے ریسپٹرز اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے آپ کی مسالہ برداشت کرنے کی صلاحیت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ کم مسالے والے یا پھیکے کھانے آپ کو بالکل بے ذائقہ لگنے لگتے ہیں۔ اوہ، تو آپ ان کے باریک ذائقوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے؟ بالکل۔ اچھا، تو اسی لیے میرا وہ دوست جو بھوت مرچ کھاتا ہے، اسے میرے ہاتھ کے بنے کھانے میں کوئی ذائقہ ہی نہیں آتا۔ اب سمجھ آیا۔ ہاں جی، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور نظام ہضم کا کیا؟ یہاں تو دونوں طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ اور دونوں کہانیاں سچ ہو سکتی ہیں، یہ فرد پر منحصر ہے۔ ایک طرف مسالے دار کھانا کھانے سے لوگ اکثر زیادہ پانی پیتے ہیں، اور جسم میں پانی کی مقدار پوری رہنا قبض سے بچاتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں فوراً باتھ روم بھاگنا پڑتا ہے۔ جی، حساس معدے والے لوگوں میں کیپسائسن بڑی آنت یعنی کولن میں موجود ریسپٹرز کو بہت زیادہ متحرک کر دیتا ہے۔ اوہ، جسم اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے اور اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کینتھ براؤن کے مطابق اس تیز رفتار عمل میں بڑی آنت پانی کو ٹھیک سے جذب نہیں کر پاتی، جس کا نتیجہ ڈائریا کی صورت میں نکلتا ہے؟ جی، جس کا نتیجہ اسہال یا ڈائریا کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے ہی معدے کے مسائل ہیں، انہیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جن لوگوں کو کرون کی بیماری، سینے میں جلن یعنی ہارٹ برن یا GERD جیسی بیماریاں ہیں، مسالے دار کھانے ان کی علامات کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ جی، ایسے لوگوں کو یا تو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو مرچوں کا ہیرو کیپسائزن ایک دو دھاری تلوار ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف وزن میں کمی، درد سے نجات، بہتر مدافعت اور شاید لمبی عمر جیسے شاندار فوائد ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ جی، یہ ذائقے کی حس کو متاثر کر سکتا ہے اور حساس معدے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو بات صرف یہ نہیں کہ مسالے دار کھانا اچھا ہے یا برا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا جسم اس پر کیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ کے لیے الفاظ ہیں اعتدال اور اپنے جسم کی سننا۔ صحیح۔ جو چیز ایک کے لیے دوا ہے وہ دوسرے کے لیے زہر بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی خوراک میں اسے شامل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس حد تک جہاں تک آپ کا جسم آرام سے اسے برداشت کرے۔ بالکل۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ مسلسل استعمال سے ہماری ذائقے کی حس مسالے جیسی شدت کو برداشت کرنے کے لیے خود کو ڈھال لیتی ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ہمارا جسم ایک قسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے خود کو بدل سکتا ہے، تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر حساسیتوں کو کس حد تک تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا ایک قسم کی شدت جیسے مسالے کے لیے برداشت پیدا کرنا ہمیں زندگی کے دیگر چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی زیادہ لچکدار یعنی ریزیلینٹ بناتا ہے؟